اپنی دوسری بیوی کے کپڑے دھلوائے, کھانا بنوائے, گھر کی صفائیاں کروائے. آپ بد اخلاق ہیں, بد زبان ہیں, بد کردار آپ شروع سے ہیں. اصل میں آپ جانتے نہیں ہیں یہ انسان ہے کیا چیز. باپ نام کی چیز تو اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. باپ کی سپورٹ کی بجائے باپ کی یہ ضلالت ہو بیچ میں, تو کچھ نہیں کر سکتا. ایسا باپ, بس کیا بتاؤں آپ کو. اس بندے نے تو مجھے بالکل مار دیا ہوا تھا. یہ سمجھے کہ یہ بچ گئے ہیں دونوں. کرشمہ ہے کہ میں یہ ابھی زندہ ہوں اور میں ہوش میں ہوں, ورنہ ہوش میں نہ ہوتا. میرے نانا کا پلاٹ میری ماں کے تھرو بکوایا اس بندے نے. یہ ساری فیملی مجرم ہے. اور جب میں اس بندے کے گھر گیا ہوں, اس کا مجھے پیغام یہی آیا کہ میں تینوں مروا دیاں گا. رنگین مزاجیاں بھی دیکھیں گے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ میں کلیئر لفظوں میں بول دوں. میں بیسیکلی تھوڑا بدتمیز ٹائپ آدمی, اسی کی طرح کا, سیم ایسا ہی. وہ اب وہ سارے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہے گا کہ ہاں میں یہ ہوں. ہو سکتا ہے دل کے اندر کہیں کسی کونے میں اس سے گندی گالیاں میرے اندر پڑی ہوں. لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے گھروں پہ, اس کی گاڑیوں پہ, اور اس کی بچوں کی پرورش پہ. 4 دفعہ زندہ کیتا جائے, 4 دفعہ ماریا جائے. لعنت ہے ایسی بیپتا پہ, لعنت ہے ایسی پرورش پہ, اور لعنت ہے آج تمہاری اس پوزیشن پہ. تیرے پاس شراب پینے کے پیسے ہوتے تھے, تیرے پاس فیڈ کرانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس بندے کا اتنا خوف میرے اندر تھا کہ میں دکان سے چوری کر کے لا کے چیزیں پوری کر دیتا تھا. ماں بہن کی گندی گالیاں بیٹا باپ کو نہیں دیتا. لعنت ہے ایسے باپ پہ کہ بھئی ہیلپ ہیلپ, وہ تم جمیا نہیں. یہ سارا کچھ حقیقت ہے. یہ بچپن کے واقعات نہیں ہیں, یہ اسٹل تھرو آؤٹ جب تک ہم رہے ہیں. دیکھیں جی 20-21 سال کی عمر تک رہے ہیں. والدہ کے بعد کٹ آف ہو گیا, اس کے بعد بچوں کی باری آ گئی. یہ اس طرح رہا ہے. ایجوکیشن جو میرے بھائیوں کی یا جہاں تک میری ہے, وہ اسٹیپ فادر نے. یہ قیامت کے دن تک میں اس انسان کا دیندار ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا, میرا خیال ہے کہ 2 سال پہلے, 2 یا 2.5 سال پہلے میں بھاگ گیا تھا, کیونکہ میری ان سے زیادہ بری حالت ہونی تھی. تو شادی کے بعد ایک بندہ اپنے 16-18 سال کے بچے کو یہ کہے گندی غلیظ گالیوں کے ساتھ کہ کل تو کالج جانا, تو نہیں جانا. اب آپ اپنے جوان بیٹوں سے اپنی نئی نویلی دلہن کے کپڑے دھلواؤ گے, صفائیاں کرواؤ گے, تو کون سا بیٹا رہے گا وہاں پہ. ایک تو یار تشدد ایک لہجہ چیز ہے. آپ عزت بھی نہیں کرتے, بچوں سے پیار بھی نہیں کرتے, آپ بد اخلاق ہیں, بد زبان ہیں, بد کردار آپ شروع سے ہیں. یہ سارا کچھ حقیقت ہے. اصل میں آپ جانتے نہیں ہیں یہ انسان ہے کیا چیز. میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اس بندے کو. باپ نام کی چیز تو اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. جس سیج میں ہم بھاگے ہیں گھر سے, جس سیج میں اولاد بھاگی ہے, باپ کی سپورٹ کی بجائے باپ کی یہ ضلالت ہو بیچ میں, تو کچھ نہیں کر سکتا. بچہ پڑھ رہا ہے, بچے نو مار رہا ہے کتے دی طرح, تو نکھے دیں. یہ باپ کی سپورٹ ہے, ایسا ہے باپ. بس کیا بتاؤں آپ کو. میں اس وقت سروائیو کر رہا ہوں. اب جیسے یہ گھر ہے, یہ اس کا میں 30,000 پر منتھ رینٹ ہے. گاڑیاں میرے پاس 3 ہیں, اس کا کچھ نہیں ہے. اس نے بے شک میرے نانا کا, ورنہ اس بندے نے تو مجھے بالکل مار دیا ہوا تھا. یہ سمجھے کہ یہ بچ گئے ہیں دونوں. خدا کا کو کرشمہ ہے کہ میں یہ ابھی زندہ ہوں اور میں ہوش میں ہوں, ورنہ ہوش میں نہ ہوتا تو آج آپ میرے سامنے بیٹھ کے اس طرح آپ کو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ اصل میں کیا ہے. آپ اپنے 15 سال کے بچے کو یہ کہیں گے کہ جب گیٹ سے بینو آیا پڑھ, جب بوتل پھڑ لیا, تو اب ایک باپ یہ کہے اپنے بیٹے کو کہ جا بیٹا, اس کی کیا پرورش ہو رہی ہے. میرے نانا کا پلاٹ میری ماں کے تھرو بکوایا اس بندے نے. یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں ہے, لیکن میری جو والدہ نے مجھے بتایا ہے یہ وہ بات ہے کہ ان پیسوں سے دھنک رسالہ بنایا. دھنک رسالہ بنا کے کیا کہ وہ یاشی کا اڈا بھی تھا اس کا. ایک گھر تو خیر اس کا ایک جیل بھی تھا نا, سیل, جہاں پہ 4 مجرم رہتے تھے, 1 ماں 3 بیٹے, جن پہ اس نے آ کے تشدد اس نے منوانا ہوتا تھا کہ ہم نے بم کہاں رکھا ہے. اس پوری فیملی میں یہ ساری فیملی مجرم ہے, جس میں میری پھپھیاں, میرا چاچا, سارے جانتے ہیں کیا ہے یہ بندہ. ان سب میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ جا حسن نثار ہم تیرا بائیک آؤٹ کرتے ہیں, تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہے. یہ ساری کمیونٹی, اس کے دوست, یہ سارے مجرم ہیں. 15 سال کا بچہ کو 4-5 لفنٹر آئے ہوئے ہیں, سارے عیاش. باقی آپ خود سمجھدار ہیں, پوری دنیا بیوقوف نہیں ہے. ٹرے میں لا کے برف ود آئس کیوبز, آئس باکس, شہنشاہی, یہ پلے تیرا ککھ نہیں ہے, تو وہ سرو کر رہا ہے. یہ تماشائی دیکھتے رہے, تماشائی بنے رہے ہیں ساری زندگی. یہ اس کے دوست تماشائی بنے رہے ہیں. میں پھر بھی, میں نے کہا یار شاید میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے, میں پھر بھی معافی مانگنے چلا گیا. پتہ نہیں میری کند دماغ تھا نا.
ابھی بھی خیر کن دماغی ہوں. دادی نے بلایا تھا, اچھا اس میں بھی دادی نے بلایا تھا کہ پیو کو معافی مانگو. میں کہا اوکے آ رہا ہوں. میں دادی کو ملا, دادی کے بعد میں کمرے میں گیا, جو محسوس لیٹے ہوئے تھے اینڈ منہ پہ تولیہ رکھ کے, تولیہ ہٹایا, مجھے دیکھا تو کرنٹ لگا. تو اتنے کتنے؟ میں کہا جی کی ہو گیا؟ وہ تو اتنے نہ کر, میں تینوں مروا دیاں گا. یہ باپ ہوتے ہیں. اور جب میں اس بندے کے گھر گیا, اس کا مجھے پیغام یہی آیا کہ میں تینوں مروا دیاں گا. پہلی بات تو یہ کہ تمہاری گرومنگ ہی گندی تھی, تمہاری پرورش جسے آپ کہتے ہیں اولاد پالنا وہی غلاظت سے بھرا ہوا تھا. ظاہر ہے بیٹے ہیں وہاں جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ دیکھیں گے تو صحیح, رنگین مزاجیاں بھی دیکھیں گے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ میں کلیئر لفظوں میں بول دوں؟ مجھے سپورٹ مل گئی میرے پہلے سٹیپ فادر کی. باپ نے باپ کی کمی پوری کی. میں بیسیکلی تھوڑا بدتمیز ٹائپ آدمی, اسی کی طرح کا, سیم ایسا ہی. یہ تو ہاتھ بعد میں چلاتا ہے, میں ہاتھ پہلے چلاتا ہوں, بات بعد میں کرتا ہوں. تو مجھے سپورٹ ملی میرے سٹیپ فادر کی. تو بیسیکلی تربیت جو ہوتی ہے نا, وہ باپ بچوں کا آئیڈیل ہوتا ہے. جو مرضی کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کو کاپی ضرور کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں. اس کے بعد ان کو یہ توقع نہیں تھی خاص طور پہ میرے سے کہ یہ اٹھے گا اور یہ نیلام کر دے گا. وہ اب وہ سارے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہے گا کہ ہاں میں یہ ہوں, میری ورتھ یہ ہے, میں نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا, پہلے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا, بعد میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا. پہلا انٹرویو شیپر صاحب نے جو دیا وہ دیا گالیوں کا. نہیں دینی چاہیے تھی گالیاں, لیکن اس نے غلط نہیں دیا. ہو سکتا ہے دل کے اندر کہیں کسی کونے میں اس سے گندی گالیاں میرے اندر پڑی ہوں, یہ ممکن ہے, یا شاید ہیں. میں بیمار حالت میں گھر سے بھاگا تھا, اپنی ٹائیفائڈ تھا مجھے, جس دن میں گھر چھوڑ کے بھاگا تھا ان بھائیوں سے 2 سال پہلے, ٹائیفائڈ کی حالت میں بھاگا ہوں. اس کے پاس 3 گھر ہیں, 3 گھر ہیں. بیلی پور کا گھر دیکھا ہوا آپ نے, کتنا بڑا ہے؟ اس کے پیچھے ملازموں کے کمرے دیکھے ہیں, جہاں انہی کا سیکٹری عاصم سے ملے ہو کبھی, جڑا لوگوں کو کوئی فون کرے تو کہتا ہے جی نافرمان اولاد تھی. اور کتے کے بچے, نافرمان اولاد کی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے کوئی بھی اولاد نافرمان. تب گھر تو گولی مار, تیری اوقات ہی نہیں تھی. تو ایک کمرہ دے دیتا انہیں کہ چلو کم از کم ٹریٹمنٹ کروا دیتا, تو کسی ڈاکٹر کو فون کرتا, ڈاکٹر آ کے ٹریٹ کرتا. یہ قسمیہ بات ہے کہ کبھی بھی اولاد نافرمان نہیں ہوتی کسی کی. بھائی نافرمان اولاد بنائی جاتی ہے اپنے عمل سے. یہ 4 زندگیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے آدمی, اس کے 4 قصاص بنتے ہیں. جداد جدود جڑیے وہ سارا کچھ پاسے رکھ دیو نا, 4 دفعہ زندہ کیتا جائے, 4 دفعہ ماریا جائے, 4 قصاص اس انسان کے بنتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی برابر کے مجرم ہیں جو اس کے حلقہ احباب میں تھے. وہ میں نام لوں, ایک ایک کا نام لوں نا, تو اس بندے کو یاد آ جائے گا اچھی طرح کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. یہ بیسیکلی تشدد پسند شروع سے ہی ہے, جو حقیقت ہے شروع سے ہی ہے. جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا بھائیوں نے, جب یہ بھی چلے گئے, تو انہیں یہ بہت بڑا گلا تھا نا کہ میرے 3 ملازم گھر سے بھاگ گئے. 3 ملازم بھاگ گئے, بیٹے نہیں. بچے سارے شرارتی ہوتے ہیں, انہیں سنبھالنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے. ابھی جیسے یہ کل پرسوں میں اس کا ایک اور انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. یہ انٹرویو میں الفاظ بول رہا تھا. انتہائی جھوٹا انسان. لوگ جس کو اتنا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, یہ سپیریئر, یہ انفیریئر بھی نہیں ہے, ایک گندا ترین انسان ہوتا ہے, یہ ان سے بھی نیچے والی چیز ہے. اس نے اگر اچھا پالا ہوتا, اچھے طریقے سے رکھا ہوتا, تو میں آج اپنی والدہ سے بیٹھا گلا کر رہا ہوتا کہ وہ عورت غلط تھی. میری تعلیم پہ اور میرے بھائیوں کی تعلیم پہ جس شخص نے خرچ کیا ہے نا, اور اس بندے کے ماتھے پہ کبھی بل نہیں دیکھا میں نے. دل سے میں کہتا ہوں کہ دعائیں نکلتی ہیں ایسے بندے کے لیے کہ, اور لوگ کہتے ہیں سوتیلا باپ, یہ سوتیلا باپ بندہ. میں دل سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ میرا سگا باپ کیوں نہیں تھا. کیا تیرے حالات شروع سے ایسے تھے, بیچ میں تیرے پاس شراب پینے کے پیسے ہوتے تھے, تیرے پاس فیڈ کرانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس بندے کا اتنا خوف میرے اندر تھا کہ میں دکان سے چوری کر کے لا کے چیزیں پوری کر دیتا تھا. 4 کلو چینی لایا نا, تو وہ حساب لگا لو کہ مکی کی میں تیری مانوں کہ میں ختم ہو گئی. تو میں وہ چیزیں تک میں دکان سے چوری کر لاتا تھا. باقی کا یار خود ہی اندازہ کر لو. ابھی بھی میں پھر بھی پردے رکھ کے ہوں. وہ اللہ معاف کرے. ہیلپ کیا ہوتی ہے, بیٹے کو ہیلپ کرنی ہے. اس نے بیٹے کو, میں اپنے بیٹے کو ہیلپ کروں گا؟ لعنت ہے ایسے باپ پہ کہ بھئی وہ ہیلپ. اور تم جمیا نہیں. میری یہ ڈیمانڈ ہے
ان کا ٹریٹمنٹ کرائے. میں جو ہوں نا اس کی تھوکتا نہیں ہوں اس کے پیسوں پہ, اس کے گھر پہ, اس کی گاڑیوں پہ. اس کا جو کام بنتا نا وہ کرے, انسان بنے. جانور تو یہ شروع سے رہا ہمارے ساتھ. وہ جو بھی ہے کہ بھائی اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائیں, اس کو شیلٹر دے باقاعدہ, اس کا جو فرض بنتا ہے وہ کرے. اور میں نے کیا پیغام دینا, بس ٹھیک ہے, یہ کافی ہے یار میرا خیال ہے.